کہانی کا شروعات ہوتی ہے ایک جنگل سے جس میں ایک شخص تیزی سے دوڑ رہا ہے۔ دوستو، اس کہانی کو سننے اور دیکھنے کے بعد آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ آخر میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملنے والی ہے۔ جب یہ شخص دوڑ رہا تھا تو جنگل کے درخت اتنے گھنے تھے جس میں باہر کا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے اس کو ایک لکھائی نظر آئی، پوائنٹ آف نو ریٹرن۔ بورڈ کو دیکھ کر آدمی کی پریشانی میں اضافہ ہوتا ہے اور پھر وہ بھاگنے لگتا ہے۔ اسے بہت سی چڑیاں نظر آتی ہے جو کہ یہاں سے چلی جاتی ہے۔ اچانک اس آدمی کو کوئی کھینچ لے جاتا ہے ایک کنویں میں اور وہ غائب ہو جاتا ہے۔ ایک دن ایک لڑکی جس کا نام مینا تھا ایک طوطے کے ساتھ جنگل کی طرف نکلتی ہے۔ وہاں جانے کے بعد وہ راستہ بھول جاتی ہے اور وہی جنگل میں پھنس جاتی ہے جہاں وہ آدمی غائب ہوا تھا۔ مینا ڈرتی ہے اور اسے کسی ہونے کا شک ہوتا ہے۔ تو اچانک مینا ایک بوڑھی عورت کو دیکھتی ہے جو بھاگ رہی ہوتی ہے۔ بوڑھی عورت ایک دروازہ کھولتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر زندہ رہنا ہے تو یہاں آ جاؤ۔ مینا جلدی سے وہاں جاتی ہے اور بوڑھی عورت دروازہ بند کرتی ہے۔ کیسا لگے گا ایک لڑکی کو جو اپنے گھر کے بجائے ایک جنگل میں پھنس جاتی ہے۔ ایک عجیب کمرہ تھا جس میں 3-4 لوگ اور بھی تھے اور کمرے میں ایک بڑا شیشہ بھی لگا ہوا تھا۔ بوڑھی عورت سب کو کہتی ہے کہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ کیونکہ کوئی دیکھنے آ رہے ہیں، اور وہ بوڑھی عورت کہتی ہے کہ ہمیں واچرز دیکھنے آ رہے ہیں۔ رات گزر جاتی ہے۔ مینا جنگل سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈ رہی ہوتی ہے تو بوڑھی عورت کہتی ہے کہ جنگل سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، سورج ڈل ہونے سے پہلے تم کمرے میں آ جاؤ ورنہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ مینا سارے جنگل کو تلاش کرتی ہے مگر کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ جنگل میں رہتے ہوئے خوراک کا بھی مسئلہ تھا۔ یہ لوگ کسی نہ کسی چیز کو ہنٹ کر کے اپنا غذا کرتی تھی۔ دوسری لڑکی مینا کو کنواں دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ واچرز اس میں رہتی ہے اور رات کو باہر نکل آتی ہے۔ کمرے میں آ کر بوڑھی عورت زندہ رہنے کی 3 اصول بتاتی ہے۔ نمبر 1، رات کو کمرے کے دروازہ بند رکھے گی۔ دوسرا یہ کہ شیشے کی طرف اپنی کمر نہیں کریں گے، اور تیسری یہ کہ دن کے وقت اس کنویں کے پاس نہیں جائیں گے۔ اگلی دن مینا لڑکے کے ساتھ شکار پر نکلتے ہیں۔ مینا لڑکے سے مدد لیتے ہوئے کنویں کے اندر جاتی ہے۔ نیچے مینا کو انسانوں کا بہت سارا سامان مل جاتا ہے۔ کنویں کے اندر مینا کو کسی چیز کی انگلیاں دیکھتی ہے، پھر وہ سارے سامان کو لے کر سیف ہاؤس میں آتی ہے۔ سامان میں ایک کیمرہ بھی اس لوگوں کو مل جاتا ہے جن سے ان لوگوں نے CCTV کیمرہ بنا کر باہر لگایا تھا واچرز دیکھنے کے لیے۔ اتنے میں کوئی دروازہ کھٹکھٹاتی ہے۔ کیمرہ میں پیرز نظر آتی ہے۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ یہ میرا شوہر ہے جو کہ شروع میں غائب ہو چکا تھا، مگر بوڑھی عورت دروازے کھولنے سے اسے روکتے ہیں۔ یہ جب دروازہ نہیں کھلتی تو واچرز کیمرے کو توڑ کر دیتے ہیں اور سب بہت غصہ ہوتے ہیں اور شیشے کو بھی توڑنے والے تھے مگر رک گئے۔ ایک دن ڈیون اور بوڑھی عورت کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے جس کی وجہ سے لڑکا بوڑھی عورت اور مینا کو باہر چھوڑ کر دروازہ بند کر دیتا ہے۔ وہ دونوں بہت چلاتے ہیں۔ واچرز کے آنے کا وقت بھی ہو چکا تھا۔ مجبوراً انہیں اپنا جان بچانے کے لیے ایک درخت کے نیچے پناہ لیتی ہے۔ یہاں ہمیں واچرز کی ایک جھلک دکھائی جاتی ہے۔ جب وہ آتے ہیں اور مینا کو روم میں نہیں دیکھتے تو بہت غصہ ہو کر جنگل میں اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اور نکلتے ہیں۔ تو مینا اور بوڑھی عورت دوبارہ اپنے سیف ہاؤس کی طرف آتے ہیں اور پھر لڑکا دروازہ کھولتا ہے۔ دوسری دفعہ واچرز آتے ہیں اور بہت غصے سے دروازے توڑنے والے ہیں۔ چھپنے کے لیے یہ لوگ زمین کے اندر جاتے ہیں تو نیچے ایک بہت بڑا بنکر ہوتا ہے۔ اس میں بہت سے کمپیوٹرز ہوتے ہیں۔ مینا جب اسے اوپن کرتے ہیں تو ایک پروفیسر کی بہت سی ویڈیوز اسے ملتے ہیں جو کہ سالوں پہلے یہاں ریسرچ کرنے آیا تھا۔ بہت سی ویڈیوز دیکھنے کے بعد آخری ویڈیو میں وہ جنگل سے نکلنے کا راستہ بتاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شام میں جس ڈائریکشن سے پرندے چلتے ہیں اس ڈائریکشن سے آپ جنگل سے نکل سکتے ہیں۔ اس رات سب لوگ بہت خوش ہوتے ہیں کیونکہ باہر جانے کا راستہ مل گیا تھا۔ جب یہ لوگ باہر نکلتے ہیں تو ان کا سیف ہاؤس واچرز نے ختم کر دیا ہوتا ہے۔ یہ ایک مسئلہ تھا۔ پرندے شام کے وقت جاتے تھے
اور یہ لوگ دن کے وقت جنگل سے نکلنا چاہتے تھے، تو مینا کے پاس جو طوطا تھا وہ اسے کھول دیتے ہیں، اور جس ڈائریکشن میں وہ جاتی ہے اسی میں یہ لوگ جاتے ہیں۔ جاتے جاتے یہ لوگ ایک ندی تک پہنچتے ہیں۔ شام بھی ہو چکی ہوتی ہے، واچرز بھی آنے والے تھے۔ کشتی میں بیٹھتے ہی ڈینیل کو اپنا دوست زخمی حالت میں مل جاتا ہے۔ وہ اس کی مدد کرتا ہے، مگر وہ ڈینیل کا دوست نہیں تھا بلکہ ایک روح بدلنے والا واچر تھا۔ وہ ڈینیل کو مار دیتا ہے۔ ساری واچرز بہت غصہ ہوتے ہیں، مگر فائنلی یہ لوگ شہر تک پہنچ جاتے ہیں اور بچ جاتے ہیں۔ اگر کہانی پسند آئی ہو تو ضرور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک اور ایسی دلچسپ ویڈیو میں۔